اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آج کا ہمارا سبق نمبر 11 ہے، اور سبق نمبر 11 سکون یعنی جزم کے بارے میں ہے۔ اس کا پہلا مدنی پھول لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو دو قاعدے ہیں، مدنی پھول ہیں، یہ ہم پیچھے سبق نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں، اور سبق نمبر 11 میں جو قاعدہ لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ ساکنہ سے کیا مراد ہے؟ جب حمزہ کے اوپر جزم آ جائے، الف ہے نا، الف، اس پر کوئی حرکت جزم آ جائے، ٹھیک ہے، الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب الف پر جزم آ جائے گی تو وہ حمزہ خود بخود ہی ہو جائے گا، اور جب بھی اس کو پڑھنا ہے تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان کا مجموعہ قطب جد ہے۔ اب قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کی ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے۔ انہوں نے قلقلہ کے یہاں پر انہوں نے وضاحت کی ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کی ادا کرتے وقت، کن حروف کے؟ جو حروف قلقلہ ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان حروف کی ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، مطلب جہاں سے یہ حروف نکلتے ہیں وہاں پر کیا ہو؟ جنبش، اور جنبش جب ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی آواز لوٹتی ہوئی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ آگے جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس میں حروف قلقلہ پڑھتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال۔ ایک طا ہے، ٹھیک ہے، اور دال ہے، قاف ہے۔ جس طرح دال ہے نا، حمزہ، دال، زبر، اد، اد، اد۔ اب یہ آواز لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے، یہ ہے قلقلہ۔ اق، 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 اب، 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 اج، اج، اج۔ ان میں آواز یہ نا لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے۔ سر پڑھے نا، اد، اد، یہ پڑھ لے، د، یہ آواز لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اد، 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 یہ آواز لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے، یہ ہے اس میں قلقلہ، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے اوپر قلقلہ کی تعریف بھی کی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے حمزہ، تا، زبر، ات، حمزہ، تا، ز، ات، حمزہ، تا، پیش، اوت، ات، ات، اوت۔ اگر طا حروف مصالیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس کو موٹا بھی کرنا ہے اور اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے۔ قلقلہ کس طرح ہوگا؟ حمزہ، تو، زبر، آق، حمزہ، تو، زیر، اق، حمزہ، تو، پیش، اوق، آق، اق، اوق۔ ہم نے قلقلہ کی تعریف یہی پڑھی تھی کہ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت، مطلب جو حروف قلقلہ ہیں ان کو ادا کرتے وقت ان کے مخرج میں، جہاں سے یہ حروف قلقلہ ادا ہوتے ہیں، ان کے مخرج میں جنبش سی ہوگی جس کی وجہ سے آواز جو ہوگی نا یہ لوٹتی ہوئی نکلے گی، اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اس طرح پڑھنا ہے نا، آپ ہے نا، آپ، تو یہ جو نا یہ آواز یہ لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے، اور یہ اس میں قلقلہ ہو رہا ہے۔ حمزہ، تا، زبر، ات، تا میں قلقلہ نہیں کریں گے،
جو تا عرف قلقلہ میں ہے ہی نہیں، جو عرف قلقلہ ہے ان میں قلقلہ کریں گے۔ اگر ہم تا میں پڑھیں گے نا حمزہ تا زبر ات، تو یہ تا میں قلقلہ ہو جائے گا، تا میں قلقلہ نہیں کرنا بلکہ اس کو پڑھنا ہے ات ایک اور تو کو آتو ایک اوتو، آگے زا ہے حمزہ زا زبر از یہ نہیں کرنا، اور یہ کریں گے تو پھر زا میں کیا ہو جائے گا قلقلہ، بلکہ کیا ہے از از اوز، آگے زال ہے حمزہ زال زبر از، ٹھیک ہے از یہ نہیں کرنا، اور یہ کریں گے تو زال میں قلقلہ ہو جائے گا، جب زال عرف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ از از اوز، آگے زا ہے حمزہ وہ زبر او او از یہ نہیں کرنا، اور اس میں ہم یہ کریں گے تو اس میں کیا ہو جائے گا قلقلہ، اور قلقلہ نہیں کرنا بلکہ اس کو کیا پڑھنا ہے او ایو او اس اس اوس اس اس اوس اوس اس اوس، آگے دال ہے، اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے، اور ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خو ظاہر ہوتا ہے، اس طرح حمزہ دال زبر اد اد یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ ساکن ہے، تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اد اد اد، آگے بعد آ گیا، اور ہمارے اکثر اسلامی بھائی بعد میں بھی قلقلہ کر دیتے ہیں، جبکہ بعد میں قلقلہ نہیں کرنا، یہ ہے حمزہ ضاد زبر او اودو یہ نہیں کرنا، اور یہ کریں گے تو پھر بعد میں قلقلہ ہو جائے گا، جبکہ حروف قلقلہ 5 ہیں قاف با با جیم دال، بعد حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں قلقلہ نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح آگے یہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے حمزہ قاف زبر اق، یہ نہیں کرنا اق اق اق، اسی طرا با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو اب اب اب، اور اسی طرح یہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو اج اج اج، اور اس میں جو مین حروف قلقلہ تھے وہ پڑھ کر آپ کو سنا دیے ہیں، اور وہاں کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ہجے کرنے آپ کو آتے ہیں۔ اور اس میں ایک ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں یہ حمزہ ساکنہ بھی لکھا ہوا ہے، اس کی ہجے یوں کریں گے حمزہ حمزہ زبر ا، اس میں جو دوسرا حمزہ ہے وہ حمزہ ساکن ہے، حمزہ کے اوپر جزم ہے، جس سر پر جزم ہو اس سر کو ساکن کہتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، حمزہ حمزہ زیر ا، حمزہ حمزہ پیش او ا ا او، یہ ہمارا جو مین سبق تھا وہ یہ ہے، بقیہ جو کلمات ہیں لکھے ہوئے ہیں ان کے ہجے کرنے آپ کو آتے ہیں، اور ان کے ہجے کر کے ان کو بغیر قلقلہ کرتے ہوئے آپ نے ان کو پڑھنا ہے، اور جو حروف قلقلہ ہیں جب یہ ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، تو اس وقت آپ نے ان میں بھی قلقلہ کرنا ہے۔ سبق نمبر 11 کے نیچے مشق لکھی ہوئی ہے جو سبق نمبر 11 کی مشق ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہجے کرنے آپ کو آتے ہیں، چلو ایک سطر کے ہم ہجے کر لیتے ہیں، قاف لام پیش قل حمزہ نون زیر ان عین نون زبر عن میم نون زبر من با لام زبر بل، یہ ان کا ہجے کرنے کا طریقہ کار ہے، اور آسان سا تو مطلب ہجے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہے لم کم ہم، اور آگے قاف حروف قلقلہ میں سے آ گیا ذال
قاف پیش ذوق، اس کو نا ذوق یہ نہیں کریں گے، بلکہ جب عرف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے. ذوق اسی طرح قد اصطبر مستقر فاغفر اعین اعنابا زجرة نقفة مدهنون ابوابا فافرق یقرض یغنی تجری جمعا فتح. آگے حمزہ ساکنہ کے شروع ہو گئے. مؤمنین مؤمنون یؤمنون مقصدۃ اقرأ. اس کے آخر تک ہجے اور رواں آپ نے اس سبق کو اسی طرح پڑھ لینا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.